نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طیب شیئر کر رہے ہیں۔ طیب کہتے ہیں ہم ڈیجی خان کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کا گھر کے باہر والا حصہ کافی زیادہ بڑا ہے۔ ایک سائڈ پر ہم لوگوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور ایک سائڈ پر ہم لوگوں نے کچھ چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر شام کے ٹائم اکثر ہم لوگوں کے دوست آ کر بیٹھا کرتے ہیں، اور اس کے آگے چھوٹی دیوار اور ایک چھوٹا سا گیٹ ہے جس کے باہر ایک بہت گھنا پیپل کا پیڑ بھی ہے۔ ایک دفعہ شام کے ٹائم میرے کچھ دوست اٹھ کر گئے تو میں ابھی باہر ہی بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے درخت کے پاس سے بڑی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ آوازیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی جانور ہے اور وہ رو رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا وہ آواز سن کے۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جیسے میں اٹھا باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، درخت کے نیچے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کے میں بہت ڈر گیا۔ میں نے گیٹ بند کر دیا کہ کہیں وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ میں نے دیکھا تو وہ کتا میری طرف بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب سی تھیں۔ پھر سے اس نے وہی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بھوکا ہے، اس کو میں کوئی روٹی وغیرہ لا کر ڈال دیتا ہوں۔ میں گیا اور میں نے گھر سے ایک سوکھی روٹی لی اور لا کر اسی گیٹ کے پاس کھڑی ہو کر دروازہ نہیں کھولا، اوپر سے اس کی طرف پھینک دی میں نے۔ اس نے چھپٹ کر وہ روٹی اٹھائی اور اس کو کھانے لگ گیا۔ 1 سیکنڈ میں اس نے وہ روٹی کھا لی۔ مجھے پھر بڑا عجیب لگنے لگ گیا، پھر سے وہی آوازیں نکالنے لگ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اس کو اگنور کرتا ہوں۔ میں جا کر وہاں پر بیٹھ گیا دوبارہ سے۔ میرے ایک اور دوست نے آنا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بہت اونچا سانس لے رہا ہے، بہت اونچا۔ اب پھر میرا دھیان اس کی طرف گیا۔ موبائل یوز کرتے کرتے جو ہی میں نے اوپر دیکھا تو اسی دیوار کے پاس سے ایک آدمی جھانک رہا تھا۔ کالے رنگ کی چادر لی ہوئی، بال اس کے اڑے ہوئے تھے، جیسے سر کے اوپر بھی چادر تھی اور آگے سے بال نکلے ہوئے تھے۔ سرخ لال اس کی آنکھیں تھی اور وہ اس چھوٹے سے گیٹ سے جیسے اندر جھانک رہا تھا۔ جو ہی میں نے اسے دیکھا میں ڈر گیا اور میں نے اسے پوچھا کون ہو تم؟ ابھی میرے پوچھنے کی دیر تھی، وہ باقاعدہ جیسے دیوار سے نیچے بیٹھا ہو۔ میں بھاگ کر دیوار پر گیا اور میں نے کہا کون ہے یہاں پر؟ چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے اسی درخت کے پیچھے سے وہ کالے رنگ کا کتا نکل آیا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً سے گھر کے اندر چلا گیا کہ جب میرا دوست آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اسی دوران تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا کہیں جا کر، تو میرا دوست آیا۔ وہ میرے ساتھ ادھر باہر بیٹھا۔ گرمی کے موسم میں ہم لوگ باہر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے تک میرا دوست بیٹھا رہا، گپ شپ ہوئی، اس سے چائے وغیرہ پی، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو میں 10 ساڑھے 10 بجے ہم لوگ وہ گیٹ بند کر دیا کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات گلی کے کتے وہ اندر پلاٹ والی جگہ پر بھی آ جایا کرتے تھے، اور جو چھوٹی دیوار تھی اس کے اوپر ہم نے سارے کانچ لگائے ہوئے تھے، دیوار کے اوپر نہیں چڑھتے تھے۔ ابھی میں گیٹ بند کر کے واپس ہی پلٹا، ایک دم سے گیٹ کھل گیا۔ اتنی خوفناک آواز سے گیٹ کھلا جیسے باقاعدہ اس کو پکڑ کر کسی نے کھولا اس کا ایک حصہ۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں بڑا کنفیوز کہ یہ گیٹ کھل کیسے گیا ہے، میں نے تبھی اس کو بند کیا ہے۔ میں پھر واپس پلٹا، میں نے گیٹ کو بڑا کنڈا لگا دیا۔ 3 قدم میں ابھی آگے گیا ہوگا، پھر سے گیٹ کھل گیا۔ اب میں بہت ڈر گیا کہ یہ بار بار گیٹ کیسے کھل رہا ہے، میں نے تو بڑا کنڈا لگایا ہے۔ تیسری بار جب میں نے کنڈا لگایا تو اکثر ہم لوگ چھوٹا تالا بھی لگا دیا کرتے تھے۔ میں نے وہ چھوٹا تالا لگا دیا اپنا وہم دور کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے تالا لگایا، 5 منٹ میں وہیں پر کھڑا رہا، کبھی گیٹ کھلتا ہے یا ہلتا ہے، تالا بہت زور زور سے ہلنے لگ گیا۔
ایسے ہل رہا تھا جیسے باقاعدہ گیٹ کو کوئی ہلا رہا ہے. میں بھاگتا ہوا اندر گیا. میں نے یہ بات جا کر گھر والوں کو بتائی. ابو باہر آئے. ابو نے آ کر دیکھا تالا کھلا ہوا تھا اور گیٹ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. ابو کہتے نہ تم نے تالا لگایا نہ کنڈی لگائی ہے تو گیٹ تو کھلنا ہی ہے. میں نے کہا کہ میں نے تالا بھی لگایا تھا کنڈی بھی لگائی تھی, یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. جب ابو نے تالا لگایا کنڈی لگائی, ابو جیسے ہی پلٹے تو پھر سے وہی آوازیں, جیسا وہ کتا رونے کی آواز نکال رہا تھا. میں نے ابو کو بتایا کہ یہ درخت کے نیچے میں نے کالے رنگ کا کتا بیٹھا دیکھا ہے, اس کو میں نے روٹی بھی لا کر ڈالی ہے. اس کے بعد سے یہ معاملات شروع ہوئے اور یہ مجھے اپنے ایک آدمی بھی نظر آیا. ابو نے جھانک کر باہر درخت کی طرف دیکھا. ہم لوگوں کی گیٹ کے اوپر لائٹ لگی ہوئی تھی, گیٹ لائٹ جو ہوتی ہے. تو جب اس کی روشنی میں دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا, لیکن درخت کے پاس سے آوازیں آ رہی تھی. ابو نے کہا کہ اندر چلو. ہم لوگ اندر آ گئے. رات بھر باہر سے وہی آوازیں آتی رہی, بہت ڈراؤنی. کوئی تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا. میں واش روم جانے کے لیے اٹھا. واش روم سے باہر آیا تو پتہ نہیں ایک دم سے مجھے جیسے کسی چیز نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہو. میں ٹیرس پر چلا گیا. میرا روم 2nd فلور پر تھا. ٹیرس پر جا کر میں دیکھتا ہوں ہم لوگوں کے وہی جو پلاٹ ہے جہاں پر وہ درخت تھا, کانچ والی دیوار کے اوپر میں نے ایک درمیانے سے قد کے آدمی کو کالے لباس میں, وہی چادر, وہ کانچ کے اوپر میں نے اس کو چلتے دیکھا. وہ اتنی تیزی سے کانچ کے اوپر چل کے دیوار کے اس کونے تک جاتا تھا, پھر وہاں سے اس کونے تک آتا تھا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 2 بار وہ دیوار کے اوپر چلا. تیسری بار باقاعدہ اس نے پلٹ کر ٹیرس کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے پتہ لگ گیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. میں بہت خوف زدہ ہوا. میں فوراً اندر بھاگا. میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا. اسی ٹائم باہر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگ گئی. بہت ڈراؤنی آوازیں تھی وہ. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ بات گھر والوں کو بتائی. ابھی بھی پریشان, ابو بھی پریشان. وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو آوازیں تو ہم نے بھی سنی ہے کتے کے بھونکنے کی, لیکن یہ کیا بادشاہ ہے, کانچ والی دیوار پر کوئی کیسے چل سکتا ہے. ابو نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کے علاقے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے پاس جاؤ, سر ان کو بلا کر لاؤ. میں گیا تو مولوی صاحب اپنے گھر ہی تھے. ان سے اسلام دعا کی, انہیں سارا ماجرا بتایا. مولوی صاحب نے اپنی تسبیح لی, وضو کیا اور میرے ساتھ آ گئے. جیسے مولوی صاحب ہم لوگوں کے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچے, درخت کے پاس رک گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم ذرا اندر چلے جاؤ. میں اندر چلا گیا. تقریباً 10 منٹ وہ درخت کے نیچے کھڑے رہے. کبھی ایک طرف جاتے تھے, کبھی دوسری طرف جاتے تھے. پھر آ کر ادھر جیسے ہم لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی, دن کے ٹائم چھاؤں پہ بیٹھ جاتے تھے, درخت بھی تھے وہاں پر بیٹھے اور مجھے اشارہ کیا. میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب کا ہے, ان کو بھی بلا لیا. مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ کے اس درخت کے نیچے جو کتے کے روپ میں آ کر بیٹھا ہے وہ کوئی جانور نہیں ہے, وہ ایک جن ہے جو اصل روپ میں اس کو رات کو نظر آیا تھا. اس نے اپنا اصل روپ اس پر تبھی ظاہر کر دیا تھا جب اس نے اس کو روٹی ڈالی تھی, اور وہ اس کو بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے اس کو کوئی چیز دی ہے. وہ اب جیسے آپ کے گھر کے پیچھے لگ گیا ہے, اس کے پیچھے لگ گیا ہے. بہت بھیانک جن ہے وہ, اور وہ ہے بھی شیاطین جن ہے. وہ تنگ کرے گا اب آپ لوگوں کو بہت. کتے کے روپ میں آپ نے جس کو روٹی ڈالی ہے. میں تو بہت ڈرنے لگ گیا. خوف کے مارے سے ہی یا جو بھی تھا مجھے بخار ہو گیا. ابو نے کہا کہ اب تم نے ادھر پلاٹ میں نہیں بیٹھنا اور نہ ہی اس کتے کو روٹی وغیرہ ڈالتی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ابھی بھی وہ یہیں پر موجود ہے, لیکن جیسے میں نے پڑھائی کی ہوئی ہے تو وہ سامنے ظاہر نہیں ہوگا. آپ احتیاط کریں, کوئی چیز اس کو نہیں ڈالنی. اس درخت کے نیچے بھی نہیں آنا آپ لوگوں نے. کچھ دن ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی حل نکالے گی کہ اس کو روکنا ہے یا کیا کرنا ہے. مولوی صاحب تو چلے گئے. آج شام میرے دوستوں نے آنا تھا. ہر روز ہی وہ وہاں پر آ کر بیٹھا کرتے تھے. میں نے انہیں بتایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تبھی میرے ایک دوست طارق کا میسج آیا کہ میں باہر کھڑا ہوں, جلدی آؤ. وہ لوگ اتنے یوز ٹو تھے کہ گیٹ کھول کر وہاں پر آ کر وہ خود بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. اسے کہا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, جلدی آؤ. میں نے جب دیکھا تو میں جیسے ٹیرس سے دیکھا تو وہ باہر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں آ رہا ہوں. جب میں اٹھ کر گیا تو وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا.
میں نے اسے دور سے کہا کہ اس درخت سے ہٹ جاؤ، اس درخت کے نیچے نہ جاؤ۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی، مغرب کا ٹائم تھا اس وقت جب وہ آیا تھا۔ وہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا درخت کے نیچے سے۔ جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا بھاگتا بھاگتا، وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ میں اس کو آوازیں دینے لگ گیا تو درخت کے پیچھے جا کے غائب ہو گیا۔ اسی وقت وہ بھیانک چہرے والا وہ جو جن تھا، میں نے اسی درخت کے پاس سے نمودار ہوتا دیکھا۔ اتنا خوف زدہ ہوا، میں اتنی تیزی سے گھر کی طرف بھاگا، میں وہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ مولوی صاحب نے دم کیا، میرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، دم کیے ہوئے پانی کے۔ میرے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے تھے، جیسے مجھے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ چیز مجھے اٹھا اٹھا کر بیڈ پر گرا رہی تھی، مار رہی تھی۔ مجھے 2 سے 3 تھپڑ بھی محسوس ہوئے اپنے چہرے پر۔ میں نے رونا شروع کر دیا، جیسے بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے منع کیا تھا اس درخت کے نیچے نہیں جانا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا دوست آیا تھا، طارق کو فون کیا، اس نے کہا کہ میں تو آیا ہی نہیں، نہ ہی میں نے تمہیں کال کی ہے۔ وہ وہی جن تھا جو اس کا روپ لے کر اس نے مجھے وہاں پر بلایا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جب وہ اس درخت کے نیچے کھڑا تھا، اگر تم اس درخت کے نیچے چلے جاتے تو شاید وہ تمہیں زیادہ نقصان دے دیتا۔ اس کے بعد معمول بن گیا، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میرا سر بھاری ہو جاتا تھا، مجھے چکر شروع ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی تو باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میرے پر کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی نظر آتا ہے۔ ایک رات میں نے دیکھا میں کمرے میں سویا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے مدھم مدھم سی آوازیں سنی، جیسے ہلکی ہلکی آواز میں کوئی رو رہا ہے۔ تب سے میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے کے دروازے کے درمیان میں کالے رنگ کے کتے کو بیٹھا دیکھا۔ اس کی اتنی لمبی زبان تھی اور بہت بھیانک تھا۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میری چیخیں نکل گئی۔ فوراً سے گھر والے سارے جاگ گئے تو اس وقت وہاں سے اس جگہ سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ پھر ایک عامل صاحب کو بلایا، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا میں اس کو نکال نہیں سکتا، میں آپ کو احتیاط بتا سکتا ہوں۔ وہ جو عامل صاحب تھے، پھر انہوں نے اس درخت کے اوپر ایک تعویذ باندھا، اس تعویذ کے ساتھ انہوں نے کوئی پڑھائی کی۔ پھر اس کے بعد وہ کالے رنگ کا کتا ہمیں نظر نہیں آیا۔ مجھے اکثر بخار ہو جاتا تھا چاند کی مخصوص تاریخوں میں۔ میں جب بھی کہیں کتے کو دیکھتا تھا، کالے رنگ کے کتے کو، میں تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ آج کے دن تک بھی مجھے کہیں کسی جگہ پر بھی کالے رنگ کا کتا نظر آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ مجھے یہ خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ وہی جن نہ ہو۔ اس کے بعد مجھے خواب میں وہ اکثر وہ چیز ڈراتی ہے، نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر سے دور ہے، لیکن ہے اسی علاقے میں۔ پتہ نہیں وہ کس جگہ پر ہے۔ ایک دفعہ 8 بجے کا ٹائم تھا تو میں اپنے دوست کے ساتھ بائک پر واپس آ رہا تھا، تو ہم لوگوں کے بائک کے پیچھے ایک دم سے کالے رنگ کا کتا بھاگنے لگ گیا۔ جب ہم مسجد کے پاس آئے، کتا غائب ہو گیا۔ میرے پاس تو گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا، وہ اس لیے میرے قریب نہیں آ سکا، تو وہ تھا اسی علاقے میں، لیکن ہمارے درخت کے اوپر تعویذ لگا ہوا تھا، حصار کر گئے تھے وہ عامل صاحب، تو پھر مجھے دورے نہیں پڑے، میرے گلے میں بھی تعویذ تھا۔ آج بھی کبھی ہم لوگ پلاٹ میں اگر بیٹھتے ہیں، اب ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے، تھوڑا آگے کر کے ہم لوگوں نے ایک برآمدہ ٹائپ بنا لیا، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو اس درخت کو دیکھ کر آج بھی بڑا خوف آتا ہے۔ اس درخت کے اوپر رات کے ٹائم اکثر الو آ کر بولتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طیب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں 1 منٹ ہارر سٹوری پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔